बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पाकिस्तान फ़ौज के इस वक्त के DGISI लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आसिम मलिक उनके हवाले से इतलात सामने आई हैं कि उनकी मुद्दत मुलाजमत अगरचे रवां माह ख़त्म हो रही थी, लेकिन मिलिट्री क़यादत की तरफ से उनको अपने ओहदे पर काम जारी रखने का हुक्म दिया गया है। और ये ऑर्डर उस वक्त तक है जब तक मिलिट्री क़यादत की तरफ से उनको मज़ीद अहकामात नहीं दिए जाते। साथ ही साथ में लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आसिम मलिक इस वक्त DGISI के अलावा कौमी सलामती के मुशीर भी हैं। इन दोनों ओहदों पर वो काम बदस्तूर बरकरार जारी रखेंगे। इस हवाले से हम आज के वीलॉग में हम बात करेंगे कि आसिम मलिक को इस ओहदे पर काम जारी रखने के लिए किस वजह से कहा गया है, इस पर हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए ताकि आपको हमारी तमाम वीडियोस पर वक्त मिल सकें। नाज़रीन, बात कर रहे हैं DGISI। जी बिल्कुल, DGISI लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आसिम मलिक, जिनकी मुद्दत मुलाजमत इस माह मुकम्मल हो रही थी, उन्हें पाकिस्तान फ़ौज की आला क़यादत की तरफ से हुक्म दिया गया है कि वो अपनी खिदमत जारी रखें और जब तक वहाँ पर अगले ऑर्डर तक उनको काम जारी रखने का हुक्म दिया गया है। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक इस वक्त DGISI के साथ साथ कौमी सलामती के मुशीर के ओहदे के ऊपर भी काम कर रहे हैं और इन दोनों ओहदों के लिए उन्हें काम जारी रखने का कहा गया है। इस वक्त जो वहाँ पर हमारी इस वाले से मुख्तलिफ जो वहाँ पर तजियाकार हैं, जो वहाँ पर मुख्तलिफ लोग हैं जो इस तमाम सूरत हाल से बखूबी आगाह हैं, उनसे हमारी बात हुई तो उनका कहना था कि इस वक्त जो ख़ित्ते की जो मौजूदा सूरत हाल है, बिलखसूस मशरिक़ वस्ता की जो सूरत हाल है, उसमें जो वहाँ पर पाकिस्तान का जो इस वक्त स्टांस बन रहा है, जो पाकिस्तान की इस वक्त की तमाम तक सूरत हाल है, उसमें वहाँ पर कौमी सलामती के मुशीर के तौर पर उनका बहुत अहम किरदार है। साथ ही साथ भारत की तरफ से जो वहाँ पर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ लगातार साजिशें की जा रही हैं। अभी भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के जो स्टेटमेंट्स आए जिसमें वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक्शन लेने की बातें कर रहे हैं, ऐसे मौके पर DGISI का तब्दील होना मुल्क के एक मुफाद में नहीं है। लिहाजा लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आसिम मलिक को खिदमत जारी रखने का कहा गया है। साथ ही साथ अफ़गानिस्तान की जो सूरत हाल है वो भी कुछ बहुत ज़्यादा खुशाइंद नहीं है। अभी अगले 1-2 दिन में जो है वहाँ पर रूस में जो है वहाँ पर इसके ऊपर बाकायदा मुज़ाकरात भी हो रहे हैं। पाकिस्तान के जो नुमाइंदे हैं, नुमाइंदा ख़ुसूसी बराए अफ़गानिस्तान मोहम्मद सादिक, वो भी पाकिस्तान की तरफ से शरीक हैं। अफ़गानिस्तान की हवाले से बहुत अहम फ़ैसले होने जा रहे हैं। पाकिस्तान और सऊदीया के हवाले से जो अभी मुआहदा हुआ, उसमें भी कौमी सलामती के मुशीर का बहुत अहम किरदार था और अमरीका के साथ जो मामलात हैं उसमें भी इनका बहुत अहम रोल है। इस बात का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि सदर डोनाल्ड ट्रंप के साथ जो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की जो मुलाकात हुई, उसमें भी आसिम मलिक जो थे वो वहाँ पर उस मीटिंग के दौरान मौजूद थे। वहाँ पर तमाम तर जो बातें हुई, पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान जो स्ट्रेटजिक मामलात तय पाए, क्या कुछ मामलात थे, वो यहाँ पर वो उसमें पूरी की पूरी मुशावरत जो थी लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक की थी। इसके साथ साथ जो है वहाँ पर जो हालिया दिनों में जो मई के महीने में जो ऑपरेशन बुनियाद मरसूस हुआ, उसकी भी जो है वह तमाम तर इंटेलिजेंस मालूमात ISI के पास पहले से मौजूद थी। भारत ने किस तरीके से ये वहाँ पर करना है, कौन कौन से वो हथियार इस्तेमाल कर रहे हैं, ISI के पास इस हवाले से तमाम तर मालूमात मौजूद थी। हालिया अरसे में भी भारत जो है वो कौन से हथियार ख़रीद रहा है, किस तरीके से उन हथियारों को इस्तेमाल करेगा, उनकी क्या सलाहियतें हैं, ये तमाम मालूमात भी ISI के पास पहले से ही मौजूद हैं। ऐसे में जो वहाँ पर भारत, जैसे कि वो नरेंद्र मोदी लगातार धमकियाँ दे रहे हैं और वो कह रहे हैं कि जो वहाँ पर हमने जो था वो सिर्फ नरेंद्र मोदी का जो एक स्टेटमेंट अभी आपने हालिया दिनों में देखा होगा, सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है। वो कह रहे हैं कि जनाब हमने तो मई के महीने में 6 और 7 मई को हमने सिर्फ दहशतगर्दों के ठिकानों को निशाना बनाया था, हमने किसी भी पाकिस्तानी शख्स पे या वहाँ पर पाकिस्तानी फ़ौज के ऊपर हमला नहीं किया था। लेकिन उसके जवाब में जो फील्ड मार्शल ने जो है वहाँ पर हमें जो 10 मई को जो कुछ उन्होंने किया और उसका बदला हम लाजमी लेंगे। हैरत तो इस बात पे हो रही है कि अगर भारत तो ये दावा करता है कि वो ये जंग जीत चुके हैं, ऑपरेशन सिंदूर उन्होंने मुकम्मल कर लिया और उसमें जो है वो वहाँ पर वो उनकी बहुत बड़ी उनको कामयाबी हासिल हुई है। अगर उसकी बहुत वो जंग जीत चुके हैं, बहुत बड़ी कामयाबी भी हासिल हो चुकी, तो फिर बदला किस बात का लेना है।
بدلہ تو پھر اس کا نہیں بنتا، لیکن بھارت کے جو اپنے اندرونی جو وہاں پر مختلف ریاستوں کی ریاستی جو انتخابات ہیں اس میں نریندر مودی ایک بار پھر سے کامیابی حاصل کرنے کے لیے پاکستان مخالف جو نیریٹو ہے، بیانیہ جو ہے، اس کو بیچنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اس دوران یہ بھی عین ممکن ہے کہ وہ وہاں پر پاکستان کے حوالے سے کوئی شرارت کریں، اور ایسے میں جو ہے وہاں پر پاکستان کی جو انٹیلیجنس ہے، جو ISI ہے، وہ وہاں پر اس تمام صورتحال کو مانیٹر کر رہی ہے، اور اگر کوئی بھارت کی طرف سے خدا نخواستہ کوئی اقدام کیا جاتا ہے، کوئی جارحیت کی جاتی ہے، تو اس کے اوپر اسٹریٹجی بنانے کے لیے اور بین الاقوامی سطح پر جو پاکستان کی قومی سلامتی کے معاملات کو اجاگر کرنے کے لیے لیفٹیننٹ جنرل محمد عاصم ملک کا اس عہدے پر ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ بہت ہی کمپیٹنٹ آفیسر ہیں، ان کے دادا جو تھے لیفٹیننٹ جنرل غلام محمد ملک، وہ کور کمانڈر راولپنڈی بھی رہ چکے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ یہ خود بھی جب آئے تو وہاں پر اعزازی شمشیر کے ساتھ یہ وہاں پر PMA سے انہوں نے پاس آؤٹ ہوئے، اور بہت ہی کیریئر آفیسر، بہت ہی ٹیلنٹڈ آفیسر، مختلف جو وہاں پہ ڈیزگنیشنز تھے ان کے اوپر وہ وہاں پہ رہ چکے ہیں، اور ماضی میں بھی جب بھی ملک کو ضرورت پڑی انہوں نے اپنی بہت اچھی جو ہے وہ خدمات دی ہیں۔ امریکہ کے فورٹ لیونورتھ آرمی کالج کے علاوہ برطانیہ کے رائل کالج آف ڈیفنس اسٹڈیز سے بھی یہ تعلیم حاصل کر چکے ہیں، اور ساتھ ساتھ یہ ان کو جو ہے وہاں پر ان کی جو اسپیشلٹی سمجھی جاتی ہے وہ بلوچستان افیئرز ہے۔ بلوچستان کے حوالے سے ان کی بہت زیادہ جو ہے وہ جو ہے وہاں پر نالج بھی ہے، اور دال بدین میں یہ 41 جو انفینٹری ڈویژن ہے یہ وہاں پر اس کی بھی ڈویژن کی کمانڈ کر چکے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ وزیرستان میں جو انفینٹری بریگیڈ کی بھی جو ہے وہاں پر کمانڈ کر چکے ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہے وہاں پر نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی میں وار ونگ کے چیف انسٹرکٹر اور کمانڈ اینڈ اسٹاف کالج کوئٹہ میں بھی بطور انسٹرکٹر تعینات رہ چکے ہیں۔ تو ایک ایسا آفیسر جو وہاں پر جس کی مختلف گرپ ہے، بلوچستان سمیت جو دیگر معاملات ہیں، جو دیگر اہم جو ایشوز ہیں پاکستان کے، ان سے ان کو مکمل طور پر آگاہی ہے۔ DGMO کے عہدے کے اوپر بھی کام کر چکے ہیں۔ DGMO کا عہدہ سب سے زیادہ فوج میں جسے کہا جائے کہ ایکٹیو جو ہے وہاں پر عہدہ ہوتا ہے، جس میں کام کرنے والے DGMOs جو ہوتے ہیں ان کا مطلب ان کے ساتھ وہ یہ سمجھ لیں کہ 24 آورز موو کر رہے ہوتے ہیں۔ اس وقت جو ہے وہاں پر جنرل ساحر شمشاد مرزا جو اس وقت چیئرمین جوائنٹ چیفز آف اسٹاف کمیٹی ہیں، یہ بھی DGMO کے عہدے کے اوپر کام کر چکے ہیں، اور ہم ان کے ساتھ میں وہاں پہ ہمارا اتفاق ہوا کہ ہمیں ان کے ساتھ کچھ عرصہ جو تھا وہ کام کرنے کا موقع ملا۔ ہم نیوز رپورٹنگ کر رہے تھے، لیکن ان کی جو موومنٹ تھی یا جو بھی DGMOs ہوتے ہیں ان کی موومنٹ جو ہے وہ راؤنڈ دا کلاک ہوتی ہے، 24 آورز ہوتی ہے۔ اگر ان کا جو ہے وہاں پر اگر وزیرستان میں کچھ ہو رہا ہے تو وہ فوری طور پر وزیرستان میں موجود ہوں گے، وہاں پر اپنی پوری ملٹری کمان کے ساتھ، وہاں پر ادھر جو وہاں پہ جو کمانڈرز ہوں گے ان کے ساتھ مل کے اس والے سے فیصلے کرنے کہ کس طرح سے ریئیکٹ کرنا ہے، کیا کیا جواب دینا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ اگر اسی دوران وہاں پر ان کو پتہ چلتا ہے کہ کراچی میں کوئی مسئلہ پیش آ گیا تو اگلے 2 گھنٹوں کے دوران وہاں پر وہ فوری طور پر وہ کراچی پہنچ جائیں گے، اور اسی شام اگر پتہ چلے کہ اس وقت بلوچستان میں کوئی مسئلہ ہے تو وہ رات کے بلوچستان پہنچ جائیں گے۔ ان کے ساتھ جو ان کی ٹیمز ہوتی ہیں وہ 2-2 3-3 ٹیمز ہوتی ہیں، وہ تو آرام کر لیتی ہیں، ان کو 8 سے 10 گھنٹے کے بعد جو ہے وہ آرام کرنے کا موقع ملتا ہے، لیکن DGMO کی جو شخصیت ہوتی ہے اس سے وہ ایکسپیکٹ نہیں کیا جاتا کہ وہ آرام کریں گے۔ دے آر آن موو 24 آورز، وہ وہاں پہ ہر وقت وہ موو کر رہے ہوتے ہیں جہاز میں، جتنی دیر وہ ٹریول ٹائم ہے اس میں اگر وہ ریسٹ کر لیں تو کر لیں، لیکن ویسے جب ان کی میٹنگز اور ان کے ساتھ جتنی سارے ان کے رابطے ہوتے ہیں وہاں پر ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا، تو یہ بہت ایکٹیو اور بہت مشکل یہ ٹاسک ہوتا ہے، اور DGMO جو لگایا جاتا ہے، جو بھی آفیسر لگتا ہے اس کو ایک طرح سے کہا جاتا ہے کہ وہ کیریئر آفیسر ہوتے ہیں، اور وہاں پر وہ بالکل ان کو بہت ان کو محنت جو ہے بہت محنت طلب یہ جاب ہوتی ہے DGMO کی۔ تو لیفٹیننٹ جنرل عاصم ملک جو ہیں وہ یہاں پر بطور میجر جنرل یہ کام بھی کر چکے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ جو ہے جب وہ لیفٹیننٹ جنرل پروموٹ ہوئے تو ان کو جو تھا وہ
وہاں پر ان کو ایڈجوٹنٹ جنرل آف پاکستان جو تھا وہ بھی لگایا گیا. یہ جو ایڈجوٹنٹ جنرل ہوتے ہیں یہ پاکستان فوج کے اندر ڈسپلن اور ویلفیئر کی جو ذمہ داری ہے وہ یہ ادارہ ادا کرتا ہے. اور جو بتایا جا رہا ہے کہ ڈسپلن کے حوالے سے جو وہاں پر لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کے خلاف جو کورٹ مارشل ہو رہا ہے وہ بھی ایڈجوٹنٹ جنرل ہی کر رہا ہے. اور وہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ جس وقت یہ ایڈجوٹنٹ جنرل تھے اس وقت ہی فیض حمید کے خلاف یہ معاملہ سامنے آیا اور اس کے اوپر انہوں نے کام کیا. اور جو ہے وہاں پر بطور ڈی جی آئی سی جس طرح کے بعض سیاسی معاملات جس طرح کے پاکستان میں ہے ڈی جی سی بھی ہوتے ہیں ان کے انڈر کمانڈ ہوتے ہیں وہ بھی یہ تمام معاملات دیکھتے رہے. تو بطور ڈی جی آئی ایس آئی ان کی بہت سخت جو سی ذمہ داریاں تھیں کہ پاکستان میں سیاسی حالات جو تھے وہ وہاں پر لیفٹیننٹ جنرل ندیم انجم جس وقت رخصت ہوئے اس وقت وہ خاصے ڈیفیکلٹ حالات تھے. وہاں پر پی ٹی آئی کی گورنمنٹ اس وقت ختم ہو چکی تھی. وہاں پر اس کے بعد خاصے مشکل حالات تھے, امن و امان کی صورتحال تھی, ملک میں دہشت گردی کی صورتحال تھی, اکنامک کنڈیشنز بہت بری تھی. تو ایسے میں جب انہوں نے ڈی جی آئی ایس آئی کا عہدہ سنبھالا تو انہوں نے بہت سے معاملات پاکستان کے جو مالی معاملات تھے, فائنینشیل جو معاملات تھے, ان میں بھی انہوں نے اپنا اثر رسوخ اور اپنی ذہانت کا استعمال کیا. اور ساتھ ہی ساتھ دیگر جو وہاں پر چیزیں تھیں جو وہاں پر ملک کی معیشت کے حوالے سے تھی اس میں بھی انہوں نے اپنا ایڈ آن دیا. جیسے ڈالرز کی جو بلیک مارکیٹنگ تھی وہ بہت زیادہ ایک وقت میں ہو رہی تھی. لیفٹیننٹ جنرل عاصم ملک جو تھے وہ ان تمام چیزوں کے اوپر خود سے جو تھا وہ کنٹرول کرتے رہے ہیں. ساتھ ہی ساتھ بہت ہی ڈسپلنڈ, بہت ہی جو ہے وہ وقت کے پابند اور بہت ہی ایکٹیو ابھی بھی آفیسر ہیں وہ. اور جیسا کہ میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ جو اس وقت خطے کی جو صورتحال ہے بالخصوص بھارت کی طرف سے, ساتھ ہی ساتھ پاکستان اور سعودی ریلیشنز کے حوالے سے, کیونکہ اس میں بھی بتایا جا رہا ہے کہ ان کا بہت زیادہ حصہ ہے, اس میں انہوں نے بہت اہم کردار ادا کیا ہے. تمام آفیسرز کے ساتھ میں جو سعودی حکام کے ساتھ میٹنگز وغیرہ ہوئی وہ پہلے انہی کی میٹنگز ہوتی رہی, بعد میں اس کو فائنلائز جو تھا وہ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے کیا. تو یہ ان کے ساتھ میٹنگز ہوتی رہی. ابھی مشرق وسطیٰ کی صورتحال ہے, افغانستان میں جو بگرام ایئر بیس کا جو ہے وہ ایشو ہے, افغانستان کے ساتھ ملاقاتیں ہونی ہیں وہاں پر کہ کس طریقے سے جو امریکہ جو چاہ رہا ہے کیا وہ ہونا ہے کیا نہیں ہونا, اسٹریٹجک پاکستان کے جو مختلف ڈیسیژنز ہیں چائنا کے حوالے سے, وہ اس میں تمام کے تمام معاملات میں جو ہے یہ وہاں پر بطور مشیر قومی سلامتی ان کا بہت اہم کردار ہے. لہٰذا اس وقت جو آرمی چیف جو ہیں وہ فیلڈ مارشل عاصم منیر, انہوں نے کنٹینیوٹی برقرار رکھنے کے لیے اس تمام جو وہاں پر پروسیس ہے اس کو جاری رکھنے کے لیے انہوں نے مناسب سمجھا کہ فیلڈ جو لیفٹیننٹ جنرل عاصم ملک ہیں ان کی ذمہ داری جو ہیں وہ انہی کے پاس رہیں اور فی الحال اس کو کنٹینیو کیا جائے. اور جیسے ہی فیلڈ مارشل سمجھیں گے کہ وہ وہاں پر کوئی ایسا آفیسر ان کے پاس موجود ہے کہ جو ان میں سے ایک یا دونوں ذمہ داریوں کو بخوبی سر انجام دے سکتے ہیں تو وہ اس میں تبدیلی کر سکتے ہیں, لیکن فی الحال انہیں خدمات جاری رکھنے کا حکم دیا گیا ہے. ہمارے ساتھ رہنے کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.